ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وكتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. رب العزت نے اپنے دین حق اور ہم سب کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس میں مرکزی حیثیت منصب نبوت و رسالت اور ان کے ساتھ ان کے مخلصین کو عطا فرمائی ہے، اور اس وقت تک دین جو ہم تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گا، اس میں بنیادی کردار نظام نبوت کا ہے، نظام رسالت کا ہے، اور ان ہستیوں کا ہے جنہیں اللہ نے اس سلسلے میں خلوص کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح باقی دیگر کمالات میں محمد و آل محمد کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح للہیت، خلوص اور لوجہ اللہ زندگی بسر کرنے میں بھی محمد و آل محمد سب کے سردار ہیں، اور ان کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم بی بی طاہرہ کی ان عظیم مجالس عزاداری کو قائم کرتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی، ان کی قربانی اور ان کے اخلاص کو سلام پیش کرنے کا ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو چن لیا تھا اسی مقصد کے لیے
کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور یقیناً ہوگا، تو اس میں بنیادی کردار ان پاک ہستیوں کا رہے گا۔ ہاں، یہ بات بھی یقینی ہے کہ یہ عمل تدریجی طور پر نتیجے تک پہنچنا ہے، دفعی طور پر نہیں ہونا ہے۔ یعنی دین حق کا باطل ادیان پر غالب آنا اور اللہ کی زمین کا ظلم و جور اور اسم و عدوان سے پاک ہو جانا اور غالب آ جانا حق و حقیقت کا اور دین حق کا، یہ عمل اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی مکمل ہو سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت اس عمل کو ایک لمحے میں مکمل کرنے کی نہیں ہے، اس کی مشیت اسے تدریجی طور پر نتیجے تک پہنچانے کے ساتھ مربوط ہے۔ اس تدریجی عمل میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ ہستی جسے اللہ نے کوئی کمال عطا فرمایا ہے، وہ اپنے کمال کے اظہار کا موقع پاتی ہے، اور جتنا بھی کوئی اپنا حصہ اس عمل میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے حصے کو شامل کرنے کی گنجائش برقرار رہتی ہے۔ یہ ہماری مجالس بھی اسی عمل کا ایک حصہ ہیں، اور آپ کا تشریف لانا بھی اسی تدریجی عمل کا ایک حصہ ہے۔ کیا خیال ہے، آپ چاہتے ہیں یا نہیں کہ دین حق غالب آئے؟ یا آپ کی نیت تو سب سے پہلی اینٹ ہے اپنے حصے کو اس عمل میں شامل کرنے کے لیے؟ اس کے بعد عمل شروع ہوتا ہے تو واضح ہے کوئی جتنا خلوص رکھتا ہے اتنا اپنا حصہ شامل کرتا ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جن ہستیوں نے اس عمل میں سب سے زیادہ کردار انجام دیا ہے، وہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے آیت تطہیر کا مصداق قرار دیا ہے۔ انہیں اللہ نے جس طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہر رجس سے پاک رکھا، اور ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ پاک رکھنا بھی جبری عمل نہ تھا بلکہ اختیاری عمل ہے، اور نتیجتاً محمد و آل محمد علیہ السلام نے بڑے صبر و حوصلے اور بڑے حلم و کمال کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ والی منفی قوتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ان ہستیوں میں کہ جنہیں اللہ نے اہل بیت رسول قرار دیا، اگرچہ کہ روایات کے مطابق خود رسول اکرم بھی اہل البیت میں سے ہیں کہ اہل بیت ہیں، لیکن جن کو اہل بیت رسول کا نام دیا گیا ہے ان میں سب سے پہلی ہستی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے، اور دوسری ہستی حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مظلوم تو ہو سکتا ہے انسان، لیکن منظلم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ظلم کے سامنے سر جھکانا، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ظالم ظلم کرتا ہے، مقابلے میں مظلوم ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلے میں اپنے مشن میں ہمیشہ مظلوم کامیاب رہتا ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن زحمات کتنی ہوتی ہیں، تکلیفیں کتنی ہوتی ہیں، مشقتیں کتنی ہوتی ہیں، قربانیاں کتنی ہوتی ہیں، وہ کافی ہے
کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہی مظلومہ پڑ گیا ہے، بیوی کا نام ہی مظلومہ مشہور ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اتنے ظلم برداشت کیے، اتنے ظلم برداشت کیے کہ جوانی بھی قربان ہو گئی اور زندگی بھی قربان ہو گئی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کامیاب کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ خلوص کا پیکر تھیں، اور خلوص ہی ایک ایسی عظیم نعمت خدا ہے کہ جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنی کامیابی قدم چومتی جاتی ہے۔ ہمیں اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی دین کی خدمت میں مخلص ہونا چاہیے، دکاندار نہیں ہونا چاہیے۔ خلوص کے اظہار کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور اللہ بھی عجیب و غریب قسم کی آزمائشوں کے ذریعہ اپنے مخلصین کے خلوص کو اجاگر کرتا رہتا ہے اور امت کے سامنے روشن کرتا رہتا ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے پیارے کون ہیں؟ ان کے نام پہ بآواز بلند صلوات۔ واضح ہے کہ ہم اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہستیاں اللہ کی وہی ہیں جنہیں اللہ نے لائق صلوات قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور پیغمبر اکرم نے اس آیت کو اور اس کے صحیح مفہوم کو روشن کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، میرے اوپر بترا قسم کی ناقص و نامکمل صلوات پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ صلوات مکمل کیسے ہوگی تو فرمایا جب تک میرے ساتھ صلوات میں میری آل پاک کو شامل نہیں کرو گے۔ اس نقطے کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ تھوڑا سا توجہ کم کرتے ہیں۔ اس کو میں اس سوال سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ جو رسول اکرم نے اپنی آل کو اپنے اوپر صلوات میں شامل کرنے کا مضبوط حکم جاری کیا، کیا یہ اس لیے آل کو صلوات میں شامل کیا کہ آل رسول اکرم کی رشتہ دار ہے؟ پس لائق صلوات ہونا یہ رسول اکرم کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی آل کو صلوات میں شامل کریں۔ یہ کمال کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خلوص للہ میں آل بھی اتنی ہی مخلص للہ والدین ہے جتنا رسول اکرم مخلص للہ والدین ہے۔ علی حیدر کرار کے شہزادے اور حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لاڈلے ہوں بھوکے اور علی لیں ان کی غذا کے لیے قرض، اور سامنے آ جائیں حضرت مقداد اور وہ اپنے بچوں کی بھوک کا تذکرہ کریں، تو علی حیدر کرار اپنے جیب سے وہ دینار نکال کر مقداد کے حوالے کر دیں اور خود اپنے بچوں کے لیے غذا کا کوئی انتظام نہ کریں اور چلے جائیں مسجد کی طرف۔ رسول اکرم تشریف لائیں اور وہ آ کے اس ماحول میں امیر المومنین سے کہیں کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں، اب فرمائیے بچے بھوکے ہوں، زوجہ بھوکی ہو،
گھر میں کوئی سامان موجود نہ ہو اور علی کا مہمان بنے کائنات کا سردار۔ انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور امتحان و آزمائش بھی عجیب و غریب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جانے جب رسول اکرم آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے مولا علی چل رہے تھے اور دروازہ زہرا کی طرف جا رہے تھے، پتہ نہیں امیر المومنین کے قلب میں کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے اور کیا سوچ ان کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب گھر پہنچے تو بی بی طاہرہ نے اپنے بابا کا بھی استقبال کیا اور اپنے شوہر نامدار کا بھی استقبال کیا۔ کیا خیال ہے جس زوجہ کو کھانا نہ ملے وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے؟ ذرا مل کے صلوات پڑھ لیں۔ بچے بھی بھوکے ہوں اور زوجہ خود بھی بھوکی ہو اور شوہر بابا کو بھی ساتھ لے کے آ جائیں، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہوتے ہیں اور ہماری ازواج کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کس ماتھے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اپنے شوہر نامدار کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ سیرت طیبہ ہے جو جیسے مردوں کے لیے سنت کو بیان کرتی ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنتوں کو واضح کرتی ہے۔ وہ اخلاق کریمہ، وہ اخلاق حسنہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہاں مجھے میرے ساتھ تعاون کیجئے، یہ خلق عظیم کے مالک تنہا رسول تھے یا آل رسول بھی خلق عظیم کی مالک تھے؟ یعنی کیا اس امر میں بھی آل رسول کی وارث ہے یا نہیں؟ اگر ہر کمال میں وارث ہے تو نتیجتاً اس کمال میں بھی وارث ہے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی کچھ اس نور سے استفادہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا فقط ان کے لیے نعرے لگانے چاہیے اور خود بد اخلاقی کا پتلا بن جانا چاہیے؟ میرے عزیزو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اخلاق آل محمد ہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اس سے فیض پائیں، اس لیے کہ معاشرہ اخلاق آل محمد سے دور کیا جا رہا ہے اور بہت دور کیا جا رہا ہے اور بہت دور کیا جا رہا ہے اور بڑی مشکل درپیش ہے۔ اس لیے ہمیں اس امر کی طرف پوری توجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آل محمد کے دروازے سے جو خیرات لینی ہے یا علی مدد کہہ کر، یہ کس چیز میں مدد چاہیے؟ مثلا اگر مولا علی ہم سے پوچھیں اے یا علی مدد کہنے والے کیا مدد چاہتے ہو، اگر ہمارا جواب ہو ہمیں منصب چاہیے، جائیداد چاہیے، سونا چاہیے، فلاں دولت چاہیے، فلاں دولت چاہیے، تو علی بھی یہ کہہ سکتے ہیں مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ تو نے مجھے کیوں مانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا معاملات میں ترقی کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ یا علی ہم آپ کے دروازے سے آپ کے اخلاق کی وراثت کی مدد چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ان اخلاق میں سے کچھ عطا فرما دے کہ جو اخلاق آپ کے خلق عظیم کہلاتے ہیں، جو رسول کے اخلاق ہیں، جو آل رسول کے اخلاق ہیں، ان اخلاق میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر سمندر میں سے ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ جس کو توجہ ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ازواج کے لیے کیا اخلاق ہے، عورتوں اور بیویوں کے لیے کیا اخلاق ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ تو آپ کے سامنے ہے۔ گھر میں کچھ نہیں، بھوک ہے، 3 دن سے بچے بھی بھوکے ہیں،
بیوی بھی بھوکی ہے. کیا یہ بات سچ ہے یا بناوٹ ہے؟ جی کئی لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو بناوٹ سمجھتے ہیں، ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی نہیں وہ کیسے امام ہے جس کو بھوک لگے، وہ کیسا امام ہے جس کو پیاس لگے. امام تو پانی کا محتاج ہی نہیں ہوتا، وہ کیسا امام ہے کہ جو کھانے پینے کا محتاج ہو جائے اور جس کے بدن کو کھانے پینے کی ضرورت لاحق ہو. توجہ ہو رہی ہے؟ میں دونوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے روشن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے آج آپ کے ممبروں پہ چڑھ آئے ہیں اور وہ آل محمد کو اس قسم کی ضرورتوں سے آزاد سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر یہ اپیل کروں گا، محمد و آل محمد کو بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ بولو. پیاس. جس کو بھوک لگتی ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کھانے کا. جس کو پیاس لگتی ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ پانی کا. جس کو سردی لگتی ہے وہ گرم لباس کا تقاضا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں انسانی بدن کو جن چیزوں کی ضرورتیں لاحق ہیں ان ضرورتوں کا لاحق ہونا ہمارے پیشواؤں کے لیے بھی ثابت ہے اور ہم اس سے انکار کی جسارت، اور اگر کوئی انکار کرے تو دراصل وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آل محمد کے فضائل کا انکار کر رہا ہے. اور یہ فضیلت ہے زہرائے بطول کی کہ مسلسل کھانا نہیں ملا، بچوں کو کھانا نہیں ملا. شوہر سے جب عرض ہوا، پہلے خود سے تو کہا نہیں، پوچھا مولا علی نے تو کہنا پڑا بچے بھوکے ہیں. علی تشریف لے گئے، انہوں نے غذا کے لیے سامان مہیا کرنا چاہا، لیکن اب علی نے اپنے بچوں پر مقداد کے بچوں کو دے دی ترجیح اور دینار حوالے کر دیا اس کے. بتائیے مقداد کے بچے گورے رنگ کے ہوں گے یا کالے رنگ کے ہوں گے؟ بھئی وہ افریقی تھے نا، کالے رنگ کے تھے، مقداد ابن اسود تھے. تو بچے کالے حسنین جیسے نورانی بچوں پر ترجیح پا رہے ہیں اس لیے کہ علی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کے صحابی کے بچے بھوکے ہوں اور میرے بچے غذا کھائیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. بی بی طاہرہ نے استقبال کیا، بابا کا بھی استقبال کیا اور شوہر نامدار کا بھی استقبال کیا. کمرے میں بٹھایا، رسول اکرم بھی تشریف فرما ہو گئے، مولا علی بھی تشریف فرما ہو گئے. بی بی طاہرہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں. علی حیدر کرار سوچ میں پڑ گئے کہ گھر میں تھا تو کچھ نہیں، اب مہمانی کیسے ہوگی. لیکن تعجب اس وقت ہوا جب چند لمحات بعد بی بی طاہرہ اس کمرے سے برآمد ہوئیں تو منظر یہ تھا کہ ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کوئی گرم غذا تھی جس سے ہواڑیں بلند ہو رہی تھیں اور بی بی نے آ کر اپنے بابا کے سامنے رکھ دی تھی. کیا خیال ہے وہ سارا واقعہ پچھلا سچا ہے یا نہیں؟ توجہ رہے. پچھلا جتنا واقعہ میں نے عرض کیا کہ گھر میں کچھ نہ تھا، بی بی بھی بھوکی تھیں اور بچے بھی بھوکے تھے، یہ سارا واقعہ سچا تھا یا بناوٹ تھی؟ سچا تھا، اس لیے کہ یہ تو صادقین ہیں اور اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ان سچوں کی حمایت کرو، ان سچوں کا ساتھ دو، خبردار ان سچوں کے کردار سے ہٹ کر کسی اور کردار کو پسند نہ کرو. یعنی اگر شوہر آئے اور اس نے کوئی غذا کا سامان نہ بھی کیا ہو تو زوجہ کو کیا چاہیے؟ ذرا مجھے مشورہ دیجئے، زوجہ کو کیا چاہیے؟ ازواج بھی سن رہی ہوں گی، دختران بھی سن رہی ہوں گی، خواتین بھی بی بی طاہرہ کی مجلس میں آئی ہوئی ہوں گی. اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو زوجہ کو کیا چاہیے؟ شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، ناراض ہو جائے،
ماتھے پہ تیور چڑھائے یا صبر کرے اور اس اخلاق کا مظاہرہ کرے جو رسول کی بیٹی نے مظاہرہ کیا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم نے نصیحت کی تھی بی بی طاہرہ کو، اے میری بیٹی، علی سے کبھی کچھ مانگنا نہیں۔ اور کیا بی بی طاہرہ نے اس وصیت رسول پر پوری زندگی عمل کیا یا نہ کیا؟ لمبی زندگی گزاری علی کے ساتھ، لیکن عجیب ہے جب رسول نے علی سے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، تو علی کا جواب آیا نعم العون علی عبادت اللہ، میں نے اپنی بیزوجہ کو اللہ کی عبادت پر بہترین مددگار پایا۔ اپنی زوجہ کو اللہ کی عبادت پر بہترین مددگار پایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی نصیحت ہر زوجہ کو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرے؟ مددگاری کرے، اور بالخصوص اللہ کی عبادت میں مددگار بن جائے۔ ادھر جب امیر المومنین سے پوچھا کہ کیسی پائی آپ نے اپنی زوجہ، تو کہا کہ نعم العون، اور اگر زہرا سے پوچھا کہ کیسا شوہر تو نے پایا، تو بی بی کی جواب آیا خیر و بعل، کائنات کا بہترین شوہر مجھے نصیب ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہمی تعاون ہونا چاہیے یا نہیں، یا بھوک کے اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس کی جزا کیا ملتی ہے، اس خلوص کی جزا کیا ملتی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے زہرا کی طرف دیکھا جب وہ غذا سامنے رکھی، گویا آنکھوں میں سائل ہوئے کہ تھا تو گھر میں کچھ نہیں، یہ غذا کہاں سے آ گئی؟ تو اس وقت زہرا بتول کا جواب تھا ابھی کوئی دروازے پہ آیا تھا اور یہ کہہ کے دے گیا ہے کہ علی نے بھیجا ہے۔ یہ غذا کوئی دروازے پہ آ کے دے گیا ہے اور یہ کہہ کے دے گیا ہے کہ علی نے بھیجا ہے۔ رسول اکرم مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے یا علی، یہ تیرا وہ درہم ہے جو تو نے مقداد کو دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تیرا وہ درہم ہے جو تو نے کس کو دیا تھا؟ معلوم ہوا یہ غذا کہاں سے آئی؟ کسی ہمسائے نے بھیجی یا اللہ نے بھیجی؟ جی اللہ نے بھیجی، یعنی اللہ نے جنت کی غذا بھیج دی اس خاندان تطہیر کے افراد کے لیے، لیکن تب بھیجی جب پہلے علی نے اپنے حسنین جیسے بچوں پر مقداد کے بچوں کو ترجیح دی۔ تو کیا خیال ہے، کوئی یہ بھی کردار ہے یا نہیں؟ یہ بھی کوئی سیرت ہے یا نہیں؟ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ یونیورسٹیوں سے نہیں ملتی، یہ کالجوں سے نہیں ملتی، یہ مجلس زہرا سے ملتی ہے۔ یہ مجلس آل محمد سے ملتی ہے، یہ کردار آل محمد سے نصیب ہوتی ہے۔ جتنا آل محمد کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا اخلاص میں ترقی پاتے جاؤ گے، اتنا خلوص للہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ذرا آئیے اسی حوالے سے دیکھیے کہ پھر ایک واقعہ آپ کے سامنے سورہ دہر کا اشارتاً عرض کر دوں۔ سورہ دہر کن کے حق میں نازل ہوئی؟ اس پاک خاندان کے حق میں نازل ہوئی نا۔ حسنین مریض ہوئے، رسول اکرم عیادت کے لیے آئے تو فرمایا علی کوئی منت کیوں نہیں مان لیتے ہو بچوں کی شفا یابی کے لیے؟ بات سمجھ آئی؟ میں رکتا ہوں ہر مرحلے پر اس لیے کہ ہمیں کچھ درس حاصل ہو۔ کیا خیال ہے؟ منتیں ماننا، نظر اللہ کے لیے ماننا، یہ کوئی سنت محمد و آل محمد بنی یا نہ بنی؟ تو حضرت امیر المومنین نے منت مانی، نظر مانی۔ کیا؟ اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے اللہ کے لیے رکھوں گا۔ کیا کروں گا؟ 3 روزے۔ دیکھو نا ذرا، منتوں کا بھی آپس میں مقابلہ کیا کیجئے۔
دیگ پکا کے کھلانا یہ منت کچھ اور ہے، 3 روزے رکھنا یہ منت کچھ۔ میں اس منت کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی درست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ منتوں کے انداز مختلف ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے 3 روزے للہ رکھنے کی نظر مان لی تو 7 بیوی طاہرہ نے بھی مان لی، تو 7 امام حسن نے بھی مان لی، تو 7 امام حسین نے بھی مان لی، اور نتیجتاً اس گھر کی تربیت یافتہ کنیز حضرت فضہ نے بھی یہی منت مان لی۔ ہم میں جو غلامان آل محمد بیٹھے ہیں بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ فضہ کنیز تھی نا، شامل ہو گئی اہل بیت کی نظر میں۔ اگر اس زمانے کی کنیز شامل ہو سکتی ہے تو اس زمانے کی کنیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ تو 3 دن کے روزے ہو گئی نظر، اللہ نے شفا دے دی حسنین کو۔ کون دیتا ہے شفا؟ جی پھر ذرا سوچ لیجئے، کون دیتا ہے شفا؟ کن کے وسیلے سے دیتا ہے؟ محمد و آل محمد کا توسل کیجئے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کرنی ہے تو وسیلہ پیش کرو، اور سب سے بہترین وسیلہ محمد و آل محمد ہیں۔ امیر الائمہ نے فرمایا نحن الوسیلہ، ہم وہ وسیلہ ہیں۔ 3 روزے رکھے گئے، لیکن منظر عجیب تھا۔ روزے شروع ہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ دور کیسا تھا۔ معلوم ہوتا ہے ہاں اقتصادی اور معاشی طور پر مدینے کے وہ ایام اتنے سخت تھے کہ انتہائی مشکل سے اوقات کا گزارا ہو رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو سردار خاندان تھا اس کے گھر میں بھی کھانے پینے کے حوالے سے مشکلات آ جاتی تھیں یا نہیں؟ جی میرے خیال میں ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے ہر ٹائم کا کھانا جنت سے آتا تھا آل محمد کے لیے۔ کیا ہے؟ بولو نا، ہر وقت کا کھانا آل محمد کے لیے جنت سے آ سکتا تھا یا نہیں؟ وہ جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ حسنین جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ ابوہما خیر منہما ہے یا نہیں؟ زہرا بھی سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے یا نہیں؟ اور ہم رسالت مآب تو سب کے سردار ہیں، تو جنت تو ان کی سرداری میں ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہر ٹائم کا کھانا جنت سے آئے؟ لیکن کیا ایسا تھا؟ جی اہل بیت کے گھر کا ہر وقت کا کھانا جنت سے آتا تھا؟ میرے خیال میں آپ پریشان ہو گئے۔ نہیں آتا تھا۔ جنت سے کھانے آتے تھے، لیکن اس طرح آتے تھے جس طرح کہ آپ نے سنا کہ ان کے کردار کو سلام پیش کرنے کے لیے جنت سے کھانے آ جایا کرتے تھے۔ پہلے ان کا کردار نمایاں ہوتا تھا امت کے سامنے، اور پھر اس کا جو اجر ہے وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے توجہ رہنا چاہیے، آل محمد کو اللہ نے اس طرح کر کے نہیں بھیجا کہ تمہاری روٹی پانی کپڑا ہر چیز میں دیتا رہوں گا اور جنتیں بھیجتا رہوں گا اور تم نے کوئی اپنے کردار اور کمالات کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ نہ، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت کے سردار ہیں تو سردار کردار میں بھی سردار ہیں۔ اگر بھوک آئے تو اس کو دکھاتے ہیں کہ کیسے نبھانا ہے، اگر پیاس آئے تو کیسے نبھانا ہے، اگر مشکل آئے تو کیسے اس کو بسر کرنا ہے، اگر کوئی اور مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا کرتا تو کربلا بھی نہ ہوتی، اور آج کربلا کا جو عظیم پیغام ہے وہ بھی نہ آ سکتا۔ اس لیے آزمائشوں کو محمد و آل محمد کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے جو پرانا جملہ ہمارے پرانے پڑھنے والے کہتے تھے، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ وہ مصیبت کس لیے تھی؟ اللہ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، اور اللہ فرماتا ہے
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا، میں نے یہ سسٹم چلایا اس لیے ہے کہ تمہیں آزماؤں، اور آزمائش کے ساتھ انسان کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، انسان کے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو جس کمال کا مالک ہوتا ہے بذریعہ آزمائش اس کمال کو ظاہر کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ آزمائشیں محمد و آل محمد پہ ڈالیں، اور نتیجتاً ان کی آزمائشوں کے نتیجے میں ان کے کمالات امت کے سامنے روشن ہوئے، اور آج تک ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حسنین مریض ہوئے یا نہیں؟ بولو، ہوئے۔ کیا مانی گئی؟ نظر۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آج یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے روشن ہو جائے۔ منت واجب تب ہوتی ہے جب اللہ کے لیے مانی جائے۔ اگر آپ اللہ کا کوئی نام لے کے منت نہیں مانیں گے تو فقہ جعفریہ اس منت کو آپ کے لیے واجب قرار نہیں دے گی۔ آپ اگر نبی کے نام کو لے لیں، رسول کا نام لے لیں، مولا علی کا نام لے لیں، قرآن کا نام لے لیں، امام حسین کا نام لے لیں، یہ ہمارے ہاں منتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ فلاں امام کے نام کی میں نے منت مانی ہے۔ اگر اللہ کا نام درمیان میں نہیں آیا تو یہ منت آپ پہ واجب نہیں ہے، اور اس کا صحیح فرق اس وقت پتہ چلتا ہے جب مقام احرام آتا ہے۔ احرام میقات سے ماننا واجب ہوتا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، یا جو عمرے، مسئلہ بیان کروں یا نہ کروں؟ جس کو پسند ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اس لیے کہ آج کل الحمدللہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو لوگ بکثرت حج اور عمرے سے مشرف ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور حج تو چلو اپنے موقع پہ ہوتا ہے، اپنے موسم پہ ہوتا ہے، اور عمرہ تقریباً سارا سال لوگ جاتے رہتے ہیں۔ اب جو عمرے کو جاتے ہیں انہیں عمرے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے یا نہیں؟ اور یاد رکھیے، زیارت کرنا اور ہے، حج و عمرہ کرنا اور ہے۔ فرق اس لحاظ سے، زیارت پہ جاؤ گے آپ پہ کوئی چیز نئی حرام نہیں ہوگی، لیکن جب حج یا عمرے پہ جاؤ گے، احرام باندھو گے، تو 24 چیزیں آپ پر حرام ہو جائیں گی۔ ان کو حلال کر کے آؤ تو عمرہ صحیح ہے، ان کو حلال کر کے آؤ تو حج صحیح ہے۔ یہ کیا حج ہوا اور یہ کیا عمرہ ہوا، حرام کیا حلال نہ کر سکا؟ تو کیا خیال ہے، ایسے بندے کو حج پہ جانا چاہیے جو حرام تو کر سکے حلال نہ کر سکے اپنے لیے؟ ماشاءاللہ میاں بیوی دونوں گئے، بیوی پہ میاں صاحب حرام ہو گئے، میاں پہ بیوی صاحبہ حرام ہو گئیں، حرام تو ہو گئیں لیکن حلال نہ کر سکے۔ تو کیا خیال ہے، ایسا عمرہ اور ایسا حج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو، احرام ایک خصوصی عبادت ہے، اور اس کے خصوصی آداب و شرائط ہیں، اور ان کو سمجھ کے ہر بندے کو جانا چاہیے۔ بالخصوص میں ان قافلہ سالاروں کو متوجہ کرتا ہوں جو پیسے کمانے کے لیے سالاری کر رہے ہیں، اور مسائل سے نہ آگاہی رکھتے ہیں، نہ خود آگاہ ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو صحیح طور پر آگاہی کرتے ہیں۔ ان سب سالاروں کو سمجھا دو کہ اگر لے کے جانا ہے تو مسائل کے پورا کرنے میں بھی اور فقہ جعفریہ کے مطابق اعمال کو انجام دینے میں تعاون کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس مسئلے سے آگاہ ہے تو سبحان اللہ، نہ آگاہ ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو میں واضح ہے کہ سارا تو بیان نہیں کر سکوں گا، فقط ایک مسئلہ میں چاہتا تھا عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ احرام ہر جگہ سے نہیں ہوتا، جہاں سے چاہو باندھ لو۔ آپ کے بھائیوں کا تو ہو جاتا ہوگا، اور آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، جہاں سے ہوائی جہاز پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، لاہور ہو، ملتان ہو، کراچی ہو، یا کوئی اور ایئرپورٹ ہو، یا کوئی اور جگہ، وہاں سے وہ احرام باندھ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن فقہ جعفریہ میں یوں نہیں ہے کہ جہاں چاہو جیسے چاہو احرام باندھ لو۔ احرام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ میقات سے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ میقات سے۔ ہاں، اگر میقات آپ کے راستے میں نہیں پڑ رہا
جو راستہ لے کے آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں میقات نہیں پڑ رہا، تو ایک متبادل طریقہ بھی آپ کو شریعت نے دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ احرام کی نظر مانیں کہ میں کہاں سے احرام باندھ کے جاؤں گا۔ لیکن میں نے ابھی مسئلہ نظر آپ کو بیان کیا کہ نظر ماننے کے لیے اللہ کا نام لے کر نظر ماننا نظر کو صحیح کرتا ہے، یا کوئی بھی نام لے لو تو نظر صحیح ہو جاتی ہے؟ اللہ کا نام ضروری ہے، اللہ کا اپنا نام یا اللہ کی کوئی صفت جو اللہ کے لیے مختص ہے وہ لے لو۔ میں اپنے خالق کے لیے نظر مانتا ہوں، میں اپنے رازق کے لیے نظر مانتا ہوں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ویسے ہی جا کر کراچی سے احرام باندھ لیتے ہیں، لاہور سے احرام باندھ لیتے ہیں، کوئی نظر وغیرہ کی بنیاد نہیں ہوتی، تو ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ آپ کا احرام صحیح نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بغیر نماز شروع کر دی جائے۔ تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے نماز میں، کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے، کون سی؟ پہلی تکبیر جب بنیت تکبیرۃ الاحرام کہی جائے گی اور اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہا جائے گا تو آپ نماز میں داخل ہوئے۔ اور اگر آپ نے وہ اللہ اکبر نہیں کہی، حتیٰ کہ آپ اگر بھول بھی گئے اور آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، پھر رکوع و سجود کرتے رہے، کہ آپ کی نماز ہوئی؟ نماز شروع ہوئی آپ کی، جتنی رکعتیں بھی پڑھیں ہو گئی آپ کی نماز، کیوں نہیں ہوئی؟ کہ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کو چھوڑ دیا، عمدن چھوڑ دیا تو، سہون چھوڑ دیا تو نماز میں آپ داخل نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے عمرہ و حج کے احرام کے لیے بھی، اس کے اعمال کو انجام دینے کے لیے اور اس کے اعمال میں داخل ہونے کے لیے ایک احرام رکھا ہے، اور اس احرام کے لیے یا میقات پہ کھڑے ہو کر احرام باندھنا واجب قرار دیا ہے، اور یا جہاں سے آپ احرام باندھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہو، نظر کے ذریعے آپ اس مقام کی تعیین کریں اور نظر مانیں، اور وہ بھی میقات سے پہلے ہونا چاہیے، میقات کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگر آپ اسلام آباد سے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ احرام باندھیں گے تو کیا نیت کریں گے؟ نظر مانیں گے۔ نظر کیسے مانیں گے؟ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ جب میں عمرہ مفردہ کے لیے جاؤں گا تو میں اپنا احرام اسلام آباد سے باندھ کے جاؤں گا۔ اردو میں تو یہ ہے، عربی کے الفاظ اور یہ کہو گے، اور کہو گے بالکل اسی نیت کے ساتھ۔ فقط میری طرح جیسے میں اب آپ کو پڑھانے یا سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایسے تو نہیں، میرا منت تو نہ ہو گئی نا، یہ تو میں آپ کو سکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اس نیت سے کہوں گا کہ میں نظر مان رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں اپنا احرام کہاں سے باندھوں گا؟ بولو، مثلاً اسلام آباد سے، تو پھر آپ کو کہاں سے احرام باندھنا ہوگا؟ اسلام آباد سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ پھر آپ پر واجب ہو جائے گا کہ جب آپ عمرہ مفردہ کے لیے جائیں تو کہاں سے احرام باندھ کے جائیں؟ اسلام آباد سے۔ پھر آپ کے لیے کسی اور جگہ جا کے احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ دبئی سے احرام باندھ لو، شارجہ سے احرام باندھ لو، فلاں مقام سے باندھ لو، بابا باندھو، لیکن نظر تو صحیح مانو۔ اور اگر نظر صحیح نہیں مانی تو آپ کا سارا عمل اسی طرح ہو گیا جیسے تکبیرۃ الاحرام کے بغیر رکوع سجود اور نماز ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ نے اسے اپنے لیے مفید سمجھا ہو۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ خاندان رسول نے نظر مانی، 3 روزے رکھے۔ نظر کیا تھی؟ 3 روزوں کی تھی۔ لیکن آگے کیا صورتحال پیش آئی؟ حضرت امیر المومنین گئے، ایک یہودی سے 3 سا جو لیے، بی بی طاہرہ کے پاس لے آئے۔ بی بی نے اس کے 3 حصے کیے، 1 سا کو پیسا، اس کا آٹا بنایا، اور اس کے بعد اس کو گوندھا، اور اس کے بعد ان کی روٹیاں بنائیں۔ 5 روٹیاں بنی، اور امیر المومنین رسول اکرم کے پیچھے نماز مغرب سے فارغ ہو کر، حسنین نماز مغرب سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بی بی نے دسترخوان بچھایا اور وہ روٹیاں رکھیں کہ اتنے میں سے باہر سے آواز آئی،
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انا مسکین من مساکین مدینہ، میں مدینہ کے مساکین میں سے ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ پانچوں کی پانچوں روٹیاں ہر ایک نے اپنے حصے کی دے دیں۔ افطاری ہو چکی تھی یا نہیں؟ جی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، خود ضرورت رکھنے کے باوجود دوسرے کو دے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار۔ ایثار بھی خلوص کی نشانی ہوتا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا کہ یوفون بالنذر، یہ وہ خاندان ہے ابرار کا کہ جو اپنی نذروں کو وفا کرتے ہیں، اور یطعمون الطعام علی حبہ، مسکیناً پہلے دن مسکین کو دے دیتے ہیں، ویتیماً اور دوسرے دن یتیم کو دے دیتے ہیں، واسیرا اور تیسرے دن اسیر کو دے دیتے ہیں، اور خود پانی سے افطار کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چوتھے دن جو رسول اکرم تشریف لائے، یا حسنین کو امیر المومنین رسول کی خدمت میں لے گئے تو حسنین کے چہرے پیلے تھے، بدن مزمحل اور کمزور تھے، زہرائے بطول کا بھی یہی حال تھا، اور رسول اکرم پہ آنسو آ گئے، لیکن جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اہل البیت کی اس قربانی کی شان میں اللہ نے یہ سورہ دہر بطور قصیدہ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں جو جملہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اسی آیت کے بعد آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے تمہیں یہ جو کچھ دیا ہے، یہ طعام جو آپ کو ہم نے دیا ہے، ان سارے مستحقین کو کس لیے دیا ہے؟ لے وجہ اللہ، اللہ کے لیے دیا۔ اس کو خلوص کہتے ہیں، اس کو للہیت کہتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، بھئی کوئی وفد آیا تھا، وہ مسکین، وہ یتیم، وہ اسیر، اور انہوں نے آ کے اس پاک خاندان کے دروازے پہ چوتھے روز کہا تھا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں آیا، کہیں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ نہ کوئی مسکین آیا، نہ کوئی یتیم آیا، نہ کوئی اسیر آیا، لیکن اللہ نے جواب میں اس انداز تکلم کو اختیار کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں تو لوجہ اللہ طعام دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دل میں تھا خاندان تطہیر کے، اس کو اللہ نے ان کا کلام بنا کر قرآن بنا دیا۔ جو قصد تھا ان کے دلوں میں، معلوم ہوا قصدیت اور ارادے اللہ کے ہاں وزن رکھتے ہیں، اور ان کی قیمت ہوتی ہے، اور اسی ہی کی قیمت ہوتی ہے۔ ہر عمل بغیر نیت کے بے وزن ہو جاتا ہے، ہر عمل بغیر قصد کے بے وزن ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیت کے ساتھ وزن ہوتا ہے تو نیت میں للہیت ہونا چاہیے، نیت میں خلوص ہونا چاہیے، ارادہ مخلص ہونا چاہیے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اپنی ہر عبادت خلوص کی بنیاد پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس دعا کی قبولیت چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ تو بہرحال میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ کو اپنے ہر عمل عبادی میں کیا ہونا چاہیے؟ مخلص ہونا چاہیے، لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری شامل نہیں ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے حدیث نے کہا کہ ریا سے بچو، کہ ریا تو شرک ہے، دکھلاوا شرک ہے، کسی اور کے لیے عمل کرنا شرک ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا عین عبادت ہے۔ مجلس کیسے ہونی چاہیے؟ جی ناراض ہو گئے میرے خیال۔ مجلس پڑھنا پہلے کیسے ہونی چاہیے، اور پھر مجلس سننا کیسے ہونی چاہیے، اور پھر مجلس کرانا کیسے ہونا چاہیے۔ ہر مقام پہ خلوص چاہیے یا نہیں؟ پڑھنے والے کو بھی مخلص ہونا چاہیے، سننے والوں کو بھی مخلص ہونا چاہیے، اور پڑھانے والوں کو بھی مخلص، بانیان بھی مخلص ہوں، مقررین اور ذاکرین بھی
مخلص ہوں اور سامعین گرامی بھی مخلص ہوں۔ اگر خلوص میں کہیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو پھر اس کا اجر اللہ سے لینے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو ریاکاری کی بنیاد پر دکھلاوے لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے یا کسی ایک کے لیے عمل کرتا ہے، وہ مجھ سے جزا نہ مانگے، اس سے مانگے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ اور یہی ہماری آج کی مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کی مجالس اگر کچھ تاثیر مرتب اس طرح نہیں کر رہی معاشرے کی اصلاح میں جس طرح کے ہونا چاہیے، تو شاید سقم کچھ ادھر ہو گیا ہے کہ پڑھنے والوں کے خلوص میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، یا سننے والوں کے خلوص میں کوئی خلل آ گیا ہے، یا کرانے والوں کے خلوص میں کوئی خلل آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آل محمد کے دروازے سے خلوص کی خیرات حاصل کرنے میں کامیابی نصیب فرمائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آئیے اس چیز کو سمجھیے کہ آل محمد کو اللہ نے خود بھی مخلص قرار دیا تھا، اور وہ دوسروں کو خلوص کا درس دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور پوری زندگی میں جتنا خلوص مؤثر ہوتا ہے اتنی کوئی اور صفت مؤثر نہیں ہوتی ہے۔